ہم زور بازو سے کشمیر ان سے چھین لیں گے. اگر ہم یہ خواب دیکھتے رہے تو پھر فوج بھی ہمارے گلے پڑے رہے گی, کہے گی آخر ایک ہی وجہ ہے اتنی بڑی فوج رکھنے کی, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کشمیر لینا ہے, چھین کر لینا ہے, جو ممکن نہیں. اور خاص طور پر ایٹم بم کے زمانے میں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سینئر صحافیوں سے گفتگو. پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے. پاک بھارت جنگ بندی پر عمل جاری ہے. نہ وہ ہم سے آزاد کشمیر لے سکتے ہیں, نہ ہم ان سے مقبوضہ کشمیر لے سکتے ہیں, مگر ہم اڑے ہوئے ہیں اور چیختے چلاتے جا رہے ہیں اور اس کا حاصل کچھ نہیں. اب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہر جمعے کو لوگ سرکاری دفاتر کے باہر کھڑے ہوں گے اور 5 منٹ تک خاموش رہیں گے اور پھر نعرے لگائیں گے, اور پھر جگہ جگہ پوسٹر لگے اور پورا اسلام آباد بھر دیا تھا. ایک دفعہ کیا, کیا ہوا اس کا؟ تو اب دیکھیں, اگر ہمیں ایک نارمل ملک بننا ہے, اگر ہمیں اپنا مستقبل پیارا ہے, تو ہمیں ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. فوجی ہمارا واحد راستہ ہے, وہی سب سے دیانتدار ہے, وہی ملک سے محبت کرتی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی ملک کی بہتری کے لیے انٹرونشن کرتے ہیں, یا ایک پاور سٹرگل ہے صرف کہ جس طرح ہر کسی کو پاور چاہیے انہیں بھی پاور چاہیے؟ ایک عام آدمی کو, مین ان دا اسٹریٹ کو پاکستان بننے سے کیا فائدہ ہوا, وہ آج آپ جا کے پوچھ لیں کسی بھی سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کو کہ یار اسے کیا سہولیات حاصل ہیں, اسے کیا سیکیورٹی حاصل ہے, ہیومن رائٹس کا کیا حال ہے, مائنورٹی رائٹس کا کیا حال ہے, عدالتوں کی کیا صورتحال ہے, اور سول سوسائٹی اس وقت کس حالت میں ہے, ہماری جو پارلیمنٹ ہے, ہماری حکومت ہے, ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کی کیا حالت ہے اس وقت. جتنی کرپشن ایوب خان کے دور میں ہونے لگی اس کے آخری سالوں میں, وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ بعد میں. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کرپشن تو اس کو آفیشلی نہیں کہہ سکتے, لیکن جو مربے ملنے لگے فوجیوں کو, بہترین زمینیں ملی سندھ میں, پنجاب میں, اور کہنے کو تو یہ بس بیکار زمینیں تھیں جس کو انہوں نے آباد کیا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی بن گئے, کچھ ان میں سے ارب پتی بن گئے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ جو کرنل, بریگیڈیئر, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوتا ہے, اس کی تو لاٹری نکل آتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جنرل راحیل شریف جب ریٹائر ہوا تو اس کو لاہور میں 93 ایکڑ زمین ملی. 93 ایکڑ مینز مور دین $1 بلین. یہ بیدیان روڈ پر ہے جہاں لمز اس وقت ہے, اور اس کو زرعی زمین کہہ کر اونے پونے اس سے دے دی گئی. اور یہ ہر فوجی کے ساتھ, ہر جنرل کے ساتھ ہی ہوتا. تو یہ تو اب لوٹستان بن گیا ہے پاکستان سے. اسلام آباد جہاں میں اس وقت ہوں, اس کا 1/3 سے لے کر نصف حصہ فوجیوں کا ہے, ان کی ذاتی ملکیت ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورے مرگلہ کے پہاڑیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جو پنڈی میں GHQ ہوتا تھا اس کو یہاں شفٹ کیا ہوا ہے. جو مہنگی ترین زمینیں ہیں انہوں نے ہتھیائی ہوئی ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہوتی ہے سو زمین ہے. اور تو اور ان کے بزنسز چلتے ہیں, بزنسز آٹا بھی بناتے ہیں, سیمنٹ بھی بناتے ہیں, بیوٹی پارلر بھی چلاتے ہیں, کیک پیسٹری بھی بناتے ہیں, آئس کریم بناتے ہیں, ایئر لائن ہے, بینک ہے, کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ملک سے یہ بڑے وفادار ہیں, ملک کی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے. جنگ تو ایک بھی نہیں جیتی. ہم نے چھیننے کی کوشش کی اور سن 47 میں پہلی جنگ ہوئی, 48 تک وہ جاری رہی. لائن آف کنٹرول پھر اس وقت بن گیا. چلیے اب یہ مسئلہ نہیں حل ہوا, لیکن اس کے بعد ہم نے سن 65 میں آپریشن جبرالٹر کیا. اس کے بعد پھر ہم نے کارگل کیا. تو 2 جنگیں ہم نے شروع کی, دونوں ناکام رہی. اور اب ہم جو اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر ہمیں فتح کرنا ہے, کہ کشمیر بنے گا پاکستان, ہمیں وہ تو سخت ہے نہیں نا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کہاں پہنچا ہے. انڈیا تو ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے. لیکن سر آغا خان ایک مسیحی ریٹا ہیورتھ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکتا ہے, اس سے وہ شادی کر لیتا ہے. لیاقت علی خان ایک مسیحی شیلا آئرین پنتھ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکتا ہے, اس کے ساتھ رہ سکتا ہے, اس سے شادی کر لیتا ہے. جناح ایک پارسی
کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکتا ہے, رہ سکتا ہے, شادی کر لیتا ہے. علامہ اقبال جن کو آپ کہتے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا, اب ظاہر ہے خواب میں جو چیزیں دیکھی جائیں پھر وہ ایسی ہوتی ہیں نا جیسے آج ہم 78 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں. وہ بھی ایک خاتون ایما ویگناسٹ کے ساتھ اپنا عشق لڑاتے رہے. تو ان کو مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک چاہیے تھا, لیکن خود انہوں نے کروڑوں مسلمان خواتین میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں, غیر مسلم کے ساتھ بھی گزارا کر سکتے ہیں. تو یار یہی چیز یہ بڑے پیمانے پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسٹ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں لاکھوں ہندو, مسلمان, سکھ اکٹھے رہتے ہیں, مل جل کے رہتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. انڈیا میں رہتے ہیں یار, 19-20 کروڑ مسلمان وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ. اور ہم تو خیر بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں جی یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, وہ ہو رہا ہے. آپ آج کیلکولیشن کر لیں کہ 47 کے بعد کتنے مسلمانوں کا قتل عام یا کتنے مسلمان پاکستان میں مارے گئے اور کتنے انڈیا میں, تو تعداد یہاں زیادہ ہی ملے گی. 80-90 ہزار تو ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں نا, اس کے علاوہ بھی بے شمار جو کمیونل رائٹس ہوئے اس میں مارے گئے, اور اس کے علاوہ جو کچھ آج ہمارے 2 صوبوں میں ہو رہا ہے چیزیں سامنے نہیں آتی, لیکن یہ مسلمان کے ساتھ ہی کر رہے ہیں نا. یہ کوئی ہندو تو نہیں ہے یہاں پہ جو مار رہے ہیں مسلمانوں کو, یا سکھ تو نہیں مار رہے, تو ہم خود مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جناح نے اور باقی جو مسلم لیگ کی قیادت تھی, انہوں نے اسلام کا نام لے کے اپنے ذاتی مفادات اور اپنے جو خود ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس تھے ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا. اور پاکستان بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ عام مسلمان کی حالت کو بہتر بنایا جائے. اگر عام مسلمان کی حالت کا انہیں خیال ہوتا کہ اس میں بہتری لانی ہے تو یہ سب سے پہلے ان کی ایک آبادکاری کرتے, پراپر ایک سسٹمیٹک آبادکاری ہوتی, یہاں پہ الیکشنز ہوتے, یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا, اور اس کے مطابق پھر یہ لوگ آگے چلتے. یہاں تو جناب آپ گورنر جنرل بن گئے. نہرو تو گورنر جنرل نہیں بنا, نہرو تو پرائم منسٹر بنا جو جواب دہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کو, عوام کو. گورنر جنرل تو کسی کو جواب دہ نہیں ہے. آپ نے پریفر کیا کہ آپ گورنر جنرل بنیں, آپ نے یہاں پہ حکومتیں ڈسمس کر دیں. یہ کے پی میں یہ جو NWFP تھا, یہاں پہ کیا ہوا, کیسے آپ نے حکومت تبدیل کی, آپ نے بلوچستان میں ملٹری ایکشن کروایا. اس کے بعد پھر سندھ کی گورنمنٹ بھی, شکیل وہ جو تھی, اس کو بھی فارغ کیا گیا. اور یہ ڈیموکریسی کا قتل عام تو آپ نے ملک بننے کے فوراً بعد شروع کر دیا. اور نہ آپ نے کبھی الیکشنز کی بات کی, نہ آپ نے آئین کی بات کی. آپ نے وزارتیں لے لیں, اور وزارتیں ان لوگوں نے لیں جن لوگوں کی کوئی ریپرزنٹیشن کوئی تھی نہیں, کوئی ان کی عوام میں روٹس تھے ہی نہیں. آپ جو پہلی کیبنٹ ہماری بنی اس میں جو لوگ تھے, آپ ذرا ان کو تو دیکھیں, وہ کون لوگ تھے؟ وہ وڈیرے تھے, وہ بزنس مین تھے, وہ لوگ تھے جن کا کوئی عوام میں, یعنی وہ ایک شاید کونسلر کی نشست بھی نہیں جیت سکتے تھے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک, کمنٹ, شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم.